بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين أما بعد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام و اساتذہ اعظام و مہمانان ذی احتشام، بالخصوص میرے یہ روحانی برادران، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس خالق و مالک نے ہم سب کو اس روحانی، عرفانی، نورانی، دینی و علمی مبارک و مقدس، محترم و معظم، مکرم و مشرف، اعلیٰ و ارفع، احسن و اجمل، طاہر و مطہر مجلس میں شرکت کی توفیق و مرحمت فرمائی. اس کے بعد کائنات کی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہستی امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، طٰہٰ و یاسین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے آپ تمام طلباء عزیز، بالخصوص آج بخاری کا آخری درس پڑھنے والے اور سند فراغت حاصل کرنے والے طلباء کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کا میں آغاز کرتا ہوں. آج اللہ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے جسے دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار کبھی اپنی دولت کے بل بوتے پر خرید نہیں سکتے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. اللہ کے آپ منتخب چنندہ بندے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے. اولئک الذین انعم اللہ،
آپ وہ خوش نصیب بندے ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آج آپ اس کتاب کا آخری سبق پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کتاب کو آپ اپنے سینے میں بسا کر جا رہے ہیں، اور اس ایمان کے نور کو اور اس ہدایت کے سامان کو اپنے دل میں بسا کر جا رہے ہیں، جو انشاءاللہ صرف آپ کی زندگی ہی میں نہیں، یہ نور اور اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت عظمیٰ اس وقت بھی آپ کے سینے میں انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ بڑی بڑی ڈگریاں، بڑے بڑے اسناد اور ان کی وقعت، ان کی اہمیت اس وقت تک ہے جب تک کہ انسان زندہ ہے۔ لیکن میں ان اکابر علماء کرام کی موجودگی میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، یہ نور اور یہ ذخیرہ اور یہ نعمت کبریٰ آپ کے دل میں انشاءاللہ قبر میں بھی ساتھ میں ہوگی، انشاءاللہ میدان حشر میں بھی یہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ مبارک کرے آپ حضرات کو بخاری شریف کا یہ درس، اللہ مبارک کرے آپ کو آپ کی سند فراغت۔ عزیز طلباء، آپ حضرات اس کتاب کے مصنف کے حالات سے اور ان کی زندگی کے امتحانات اور ابتلاءات اور ان پر آنے والے مصائب سے، مسائل سے، آزمائشوں سے بخوبی واقف ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا تھا اور ماں کی دعاؤں نے جس کی بینائی کو اسے واپس دلایا تھا، محض 16 سال کی عمر میں یہ بچہ امت کو علم کا ایسا نور دے دے گا اور ایسی کتاب کا مصنف بن جائے گا جس کی کتاب کو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پڑھا جائے گا، کہ جس کتاب کو امت کے تمام علماء کرام، اہل علم، علماء، صلحاء، عباد، زہاد، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء سب پڑھیں گے اور سب اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، کہ قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے اور کسی کتاب کو امت عظمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، سر اور سینے پر رکھتی ہے اور اپنے لوح قلب میں اسے محفوظ کرتی ہے، یہ بچہ ایسی عظیم کتاب کا مصنف بن جائے گا۔ نام محمد ہے، باپ کا نام اسماعیل ہے، دادا کا نام ابراہیم ہے، بڑی خصوصی نسبتیں ہیں، اور پردادا کا نام مغیرہ ہے، اور پھر ان کے والد بردزبہ۔ اس بچے کی صلاحیتوں کا اندازہ تو کیجئے، 11 سال کی عمر میں یہ بچہ بخارا کے مکتب میں روزانہ صبح شام جانے آنے لگتا ہے۔ دیگر طلبہ دیکھتے ہیں کہ یہ طالب علم آتا تو ہے لیکن ہاتھ میں اس کے کوئی قلم نہیں، کوئی کاپی نہیں، اور یہ بچہ کچھ لکھتا نہیں۔ دیگر طلبہ نے اس طالب علم پر اعتراض شروع کیا۔ استاذ نے بھی بچے سے جب سوال کیا تو قربان جائیں اس بچے کی جوتیوں پر، جس دن استاذ نے جو سبق پڑھایا تھا سب اس بچے نے حفظ سنا دیا۔ اہل علم حضرات سوچنے پر مجبور ہو گئے، آخر یہ کیسا بچہ ہے اور اس کے اندر کیسی استعداد ہے، کیسی صلاحیت ہے۔ بڑے بڑے اکابر محدثین کے لیے بچہ جب داخل درس ہوتا تو استاد سنبھل کر بیٹھ جاتے، بالخصوص روایت کی سند بیان کرتے ہوئے محتاط ہو جاتے اور پوری جرأت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے
بڑے بڑے محدثین کے سامنے یہ بچہ سوال کھڑا کر دیتا، اور اس کے سوال کو سننے پر اور اس بچے کی بات کو ماننے پر بڑے بڑے محدث مجبور ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اصول خداوندی ہے کہ ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں پر حالات آئے ہیں، مصائب سے وہ دوچار ہوئے ہیں، آزمائشوں کے مختلف مراحل سے وہ گزرے ہیں، چنانچہ بڑے بڑے معاندین حاسدین پیدا ہو گئے۔ ایک دن بادشاہ جان بوجھ کر امام بخاری علیہ الرحمہ کو پریشان کرنے کی نیت سے، غرض سے بڑے بڑے محدثین کو اس نے جمع کیا اور آرڈر جاری کیا کہ غلط سلط روایت کے ساتھ، غلط سلط سند کے ساتھ ہر محدث 10 حدیثیں پڑھ کر سنائے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ آئے اور سنتے رہے، ایک ایک حدیث کو سنتے رہے اور کہتے رہے لا عارف لا عارف، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی حدیث ہے۔ تو پھر دیکھیے اس بچے کی کرامت کو، قربان جائیں اس کی صلاحیت پر۔ جو پہلے محدث جنہوں نے 10 حدیثیں غلط روایت کے ساتھ بیان کی تھی، سب سے پہلے ان کی حدیث کو سنایا کہ حضرت آپ نے یہ پہلی حدیث جو پڑھی تھی اس کی سند اس طرح آپ نے پڑھی تھی جو کہ غلط ہے، اس کی صحیح سند یہ ہے۔ جو غلط پڑھے تھے اس بچے نے اسی وقت سنا دیا اور اس حدیث کی صحیح سند اور روایت کو بھی بیان کر دی۔ عزیز طلباء، یہ اللہ کی توفیق سے، ماں باپ کی دعاؤں سے، اساتذہ کی توجہ سے، ادب اور احترام سے، طلب سے، ذوق سے، شوق سے آتا ہے، محنت سے یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال نوبت یہاں تک پہنچی کہ بخارا چھوڑ کر، مادر وطن چھوڑ کر اس نوجوان کو ہجرت کرنا پڑا، اور جب انتقال ہوا، دفن کیا گیا، تو سمرقند کے لوگ، وہاں کے بڑے بڑے حکمران، عہدیدار پریشان ہیں کہ ہم روز قبر پر مٹی ڈالتے ہیں اور لوگ مٹی اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور کیوں مٹی اٹھا کر لے جاتے ہیں؟ وہ مجبور ہیں کہ اس قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگتی ہے، یہ قبر مشک و عنبر سے مہکنے لگتی ہے، لوگ مٹی اٹھا کر لے کر جانے لگے۔ ایسے مصنف کی کتاب آج آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کا آخری درس حاصل کرنے کی سعادت آپ پا رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس نعمت خداوندی پر سجدہ شکر بجا لائیے، اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس بیان کیجئے، اور اپنے ان مشفق اساتذہ کرام کے لیے دعائیں دیجئے جنہوں نے ہم کو اس قابل بنایا ہے کہ آج ہم بخاری کا آخری درس پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بہرحال عزیز طلباء، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب کی ابتدا اور اس کے اختتام کا جو اسلوب، جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ یقیناً قابل رشک ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے باب سے کتاب کا آغاز کیا اور آخر میں ایسی روایت رکھی جس کے اندر بھی قرآن کی آیت ہے، وہاں وحی سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، وحی یہ نہایت عظیم چیز ہے، اسے بھیجنے والا رب بھی بہت بڑا قادر ہے اور بہت قدرتوں والا ہے، اسے لانے والے فرشتے وہ بھی ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اور جس نبی کے سینے پر
اس وحی کو اور اس کلام کو لایا جا رہا ہے، وہ نبی بھی امام المرسلین ہیں، اور ان کا سینہ بھی بہت عظیم ہے، بہت محفوظ ہے۔ یہ وہ سینہ ہے جو معراج کے موقع پر عرش معلیٰ سے براہ راست سینے پر پڑنے والی تجلیوں کو برداشت کرتا رہا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ عرش کی تجلیوں کو اپنے سینے پر اٹھانے والے یہ نبی بھی بہت محفوظ ہیں، چنانچہ میری یہ کتاب بھی وحی سے ماخوذ ہے، میری یہ کتاب بھی اسی نور کا ایک حصہ ہے۔ اور اخیر میں قرآن مجید وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آیت کا باب بنا کر میزان عمل کی حدیث اور اس روایت کو آپ بیان کر کے اس باب کو قائم کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ یہ چاہتے ہیں کہ میری یہ کتاب اللہ کے کلام سے شروع ہو اور اللہ کے کلام پر ختم ہو۔ پہلے راوی حمیدی ہیں اور آخری حدیث کے راوی احمد بن اشکاب ہیں۔ بخاری علیہ الرحمہ چاہتے ہیں حمیدی میں بھی حمد کا لفظ ہے اور ادھر احمد ادھر بھی حمد ہے۔ بخاری چاہتے ہیں کہ میری کتاب کا آغاز بھی حمد سے ہو اور میری کتاب کا اختتام بھی حمد سے ہو۔ حمیدی مکی ہیں اور قریشی نسل کے ہیں اور احمد بن اشکاب آفاقی ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا آغاز شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا مکے سے ہوئی تھی اور مکے سے باہر آ کر ختم ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہہ کر آپ نے پوری انسانیت کو وہاں پر آپ نے اپنی نیت میں شامل فرمایا تھا، پوری انسانیت تک آپ نے گویا پیغام پہنچایا تھا۔ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میری یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے۔ چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمہ آخری حدیث کو قرآن مجید کی آیت کا باب بنا کر ذکر فرما رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میزان عمل قائم فرمائیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور آدم کی اولاد کے اعمال کو اقوال کو اس میزان میں تولا جائے گا۔ آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ حضرات محدثین نے اس آیت کی روشنی میں فرمایا، یہاں پر بخاری علیہ الرحمہ نے اعمال کو بیان کرتے ہوئے جمع کا لفظ آپ نے بیان فرمایا اور اقوالہم کی بجائے قولہم۔ علماء فرماتے ہیں اعمال جمع کے صیغے کے ساتھ بخاری علیہ الرحمہ نے اس لیے ذکر فرمایا جسم کے مختلف اعضاء سے اعمال کا صدور ہوتا ہے۔ آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، جو مختلف اعضاء ہیں، انسان جو کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے جسم کے مختلف اعضاء کے ذریعے سے، جس عضو کے ذریعے سے اس نے جو کام کیا ہے سب کا وزن کیا جائے گا، چاہے اللہ اسے جسم کی شکل دے یا کسی اور شکل صورت میں اللہ اسے پیدا کرے۔ لیکن قول صرف ایک عضو سے، زبان سے صرف انسان بات کرتا ہے، قول کا تعلق صرف زبان سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جسم کے اعضاء کے اعمال کا بھی وزن کریں گے،
اور زبان سے نکلنے والے قول الفاظ کا بھی وزن فرمائیں گے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس باب کو قائم کرتے ہوئے آپ کی نگاہ قرآن مجید کی 2 آیتوں پر گئی۔ ایک آیت وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور دوسری وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ کہیں اشتباہ نہ ہو، کہیں کوئی کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو، یہ 2 ایک ہی قسم کے الفاظ ہیں لیکن مختلف اور متضاد ترجمہ ہے، معنی ہے۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے بڑی جامعیت کے ساتھ اس کے فرق کو بیان کرتے ہوئے اور اس کی وضاحت فرماتے ہوئے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ کا بھی یہ اصول ہے کہ کوئی لفظ ایسا آتا ہے جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو آپ اس کی لغوی تشریح بھی فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کیا، وقال مجاہد القسطاس عدل بالرومیہ، فرمایا ان کا قول ہے کہ یہاں پر قسط کا جو لفظ ہے وہ عدل کے معنی میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کی اصل اور اس کی بنیاد یہ رومی لفظ ہے۔ کہیں تم شک و شبہ کا شکار نہ ہو، اور اس کا ومصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اس اشتباہ کو دور کرتے ہوئے یہاں پر قسط کا معنی عدل کا ہے، انصاف کا ہے، توازن کا ہے، اور قاسط کا معنی جائر، ظالم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور عدل اللہ کو بہت پسند ہے اور ظلم اللہ کو ناپسند ہے۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اب امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی آخری حدیث کا ذکر فرماتے ہوئے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن۔ بخاری فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، رحمان کو 2 کلمے بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں، اور یہ کلمے کہنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کیا ہے ان کلموں میں؟ آخر اللہ کو یہ کلمے کیوں پسند آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش، ان کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، اپنی پہچان کے لیے، میری معرفت کے لیے، میری عبادت کے لیے، میری بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کیا ہوگی کہ بندہ مومن اپنے دلی جذبات کے ساتھ، قلبی جذبات کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہو کہ سبحان اللہ، اے اللہ تیری ذات بہت پاک ہے، اے اللہ تیری ذات بہت سارے محامد کی، محاسن کی حامل ہے، اے اللہ تیری ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اے اللہ تیری ذات سب کچھ کر سکتی ہے، اے اللہ روزی کا مالک تو ہے، اے اللہ تیری ذات وہ ہے کہ تو کسی کا محتاج نہیں، نہ تیرے کوئی بچے ہیں، نہ تیری کوئی اولاد ہے، لوگ جھوٹ کہتے ہیں، لوگ تجھ پر الزام لگاتے ہیں، یہودی عزیر کو تیرا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور نصرانی عیسیٰ کو تیرا بیٹا بنا دیتے ہیں، اور مریم کو نعوذ باللہ تیری بیوی سمجھتے ہیں، فرشتوں کو تیری بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں
سبحان اللہ، اے اللہ تیری ذات ان چیزوں سے پاک ہے، تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، تجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ان چیزوں سے بہت اعلیٰ، بہت برتر، بہت اعلیٰ تر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ اور جب تیرے اندر اتنی خوبیاں ہیں تو تیرے سوا تعریف کے قابل کون ہو سکتا ہے، ثنا کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ تو ہی اس قابل ہے کہ تیری تسبیح، تحمید، تقدیس اور تیری بزرگی، پاکی کو بیان کیا جائے، تیری قدرت کو بیان کیا جائے، تیری طاقت کو بیان کیا جائے۔ والحمد للہ، اے اللہ میں تیرے ان محاسن اور محامد کے پیش نظر تیری تعریف کرتا ہوں، اور تیری ہی ذات اس کے قابل ہے کہ تیری تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ العظیم، اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، کبھی تو کمزور نہیں ہوتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیری شان ہے، نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ تجھے نیند آتی ہے، تیرے اندر کوئی غفلت نہیں، کوئی سستی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، اور کوئی لرزاہٹ نہیں، کوئی کسی قسم کی کمزوری اور ضعف کا تو شکار نہیں ہوتا، تیرے اندر کوئی اضمحلال نہیں ہے۔ سبحان اللہ العظیم، تیری ذات بہت عظمتوں والی ہے، بہت قدرتوں والی ہے۔ یہ تیری عظمت کا، تیری طاقت اور قدرت کا ایک حصہ ہے کہ تو نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ دنیا میں ایک کنکر نہیں تھا، تو نے پہاڑوں کو پیدا کر دیا۔ یہ تیری عظمت کا ایک حصہ ہے کہ دنیا میں ایک ذرہ نہیں تھا، تو نے اتنے ریگستان بنا دیے۔ یہ تیری عظمت اور طاقت کا ایک حصہ ہے کہ ایک قطرہ نہیں تھا کہ تو نے سمندروں کو پیدا کر دیا۔ یہ بھی تیری عظمت اور طاقت کا ایک حصہ ہے کہ ایک پتا نہیں تھا، تو نے اتنے درختوں کو پیدا کر دیا۔ یہ بھی تیری طاقت اور عظمت کا ایک حصہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ اے اللہ تو نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ یہ صرف تو ہی کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اس کے لائق نہیں، اس کے قابل نہیں، اس کی طاقت نہیں رکھتا، اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ رحمان کو یہ دو کلمے بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہیں، اللہ ان سے بہت راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑے کلمے ہوں، ہو سکتا ہے ان کو پڑھنے، سمجھنے اور ادا کرنے میں تکلیف ہوتی ہو۔ بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، بہت آسان ہے ان کا پڑھنا، ان کا ادا کرنا بہت سہل ہے، بڑی آسانی کے ساتھ بڑے تو بڑے، علماء تو علماء، بچے بھی اور عام انسان بھی اسے بہت آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اسے ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن ان کلمات کی حقیقت یہ ہے، اس کی طاقت یہ ہے، اس کی ثقالت یہ ہے، اس کا وزن ایسا ہے، ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں یہ کلمے بہت زیادہ وزنی ثابت ہوں گے، بہت زیادہ ثقیل ثابت ہوں گے۔ ان کلمات سے اعمال کے ترازو کا پلڑا جھک جائے گا، اور قیامت کے دن یہ کلمے پڑھنے والے کو بہت فائدہ پہنچائیں گے۔ عزیز طلبہ، اللہ کا اس امت پر یہ بھی احسان ہے، اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس امت پر اللہ نے عمل کا بوجھ کم ڈالا اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ یہ امت پڑھے گی 5 نمازیں لیکن ثواب پائے گی 50 نمازوں کا۔
یہ امت کرے گی ایک نیکی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، لیکن اللہ اس امت کے اجر کو 10 گنا بڑھا دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے۔ بہرحال وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے بڑے وزنی ہیں، بڑے ثقیل ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں، ان کے اندر وزن اسی وقت پیدا ہوگا، ان کے اندر ثقالت اسی وقت آئے گی، یہ کلمے اسی وقت طاقتور ہوں گے جب ان کلمات کو اخلاص کے ساتھ کہا جائے گا۔ اللہ کا یہ اصول ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں معتبر نہیں، مقبول نہیں، قبول نہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا، اس روایت کا ذکر کیا جس روایت سے انسان کے زندگی کے تمام اعمال تعلق رکھتے ہیں، کہ اگر یہاں کمزوری پیدا ہو گئی، یہاں کسی قسم کا اضمحلال پیدا ہو گیا، یہاں کسی قسم کا نقص آ گیا، یہاں کسی قسم کے نقص کا شکار ہو گئے، تو یاد رکھو آئندہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس کتاب کا آغاز کرنے کے لیے اس روایت کا ذکر کیا جو ہر عمل کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور اس حدیث کو ذکر کر کے طلباء کرام کو بھی، اس کے پڑھنے والوں کو بھی امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ دیکھو یہ کتاب اگر تم نیک نیتی کے ساتھ پڑھو گے، حسن نیت، تصحیح نیت کے ساتھ پڑھو گے، آئندہ کے مراحل تمہارے لیے بہت آسان ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے دل کی دنیا کو درست کر لو، نیتوں کی اصلاح کر لو۔ جتنے ابواب میں قائم کرنے جا رہا ہوں، اگر نیت میں فتور آ گیا، نیت میں خطرہ پیدا ہو گیا، نیت میں کسی قسم کا نقص پیدا ہو گیا، تو آئندہ کے مراحل کمزور پڑ جائیں گے۔ اور نیت ہی سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، حسن نیت ہی سے اعمال طاقتور بنتے ہیں۔ عمل کی طاقت تصحیح نیت اور اخلاص ہے، اس کے بغیر عمل تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی وہ نیکیاں، ان کی وہ عبادتیں ریاکاری کی، نام و نمود کی، شہرت کی نظر ہو جائیں گی۔ اور بعض لوگ کھجور کا ایک ٹکڑا لے کر آئیں گے، اخلاص کے ساتھ، تصحیح نیت کے ساتھ، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے جذبات کے ساتھ، اللہ اس کھجور کو احد کے پہاڑ کی شکل دے دیں گے۔ میرے محترم نوجوان بھائیوں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہی سبق پڑھایا ہے کہ نیت کا سدھارنا، نیت کی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے۔ نیت اچھی رہی، آئندہ کے تمام مراحل بڑے احسن طریقے سے وہ گزر جائیں گے، بہت خوبصورت طریقے سے وہ پار ہو جائیں گے۔ نیت میں کدورت، نیت میں خطرہ، نیت میں کسی قسم کا اضمحلال پیدا ہوا تو پھر آئندہ کے تمام مراحل تمہارے لیے کمزور پڑ جائیں گے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس روایت کا ذکر کیا کتاب کو شروع کرتے ہوئے، جتنے بھی اعمال ہیں ان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے، اور آخری حدیث اس کا تعلق میدان حشر سے ہے، میزان عمل سے ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا، ادھر تصحیح نیت کا حکم دیا، اخلاص کا حکم دیا، اخلاص کا سبق پڑھایا، تب جا کر میزان عمل میں یہ کلمات بھاری ہوں گے، تمہارے اعمال طاقتور ہوں گے۔ میں آخر میں 2 باتیں خاص طور سے میرے ان فارغ ہونے والے بھائیوں کو، ان طلباء سے میں کہنا چاہتا ہوں جو
میرے استاذ محترم حضرت علامہ مفتی محمد اشرف علی صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ حضرت کا ہمیشہ سے یہی معمول تھا، جب بھی طلباء فارغ ہو کر جاتے اور دستار فضیلت ان کے سر پر رکھی جاتی، سند فراغت ان کے ہاتھوں میں دی جاتی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو طلباء، 8 سال تک اساتذہ کرام نے بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی توجہات کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ اور تمہاری ترقی اور کامیابی کے خواب اپنے آنکھوں میں سجائے ہوئے تمہیں پڑھاتے ہیں، بھیجتے ہوئے، تمہیں رخصت کرتے ہوئے۔ اساتذہ کرام کی وہی کیفیت ہوتی ہے جو کیفیت ماں باپ کو اپنی بیٹی کو نکاح کر کے اسے رخصت کرتے ہوئے ہوتی ہے۔ بچی کو رخصت کرتے ہوئے ماں باپ کے دل پر جو قیامت گزرتی ہے، جو درد ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جو جذبات ان کے ہوتے ہیں اور ان کی محبت کا وہ سمندر جو جوش مارنے لگتا ہے اور ناقابل برداشت ہو کر آنکھوں کے راستوں سے وہ نہر بن کر نکل جاتا ہے، بالکل وہی کیفیت، وہی جذبات اساتذہ کرام کے ہوتے ہیں۔ حضرات اساتذہ کرام وہ شخصیات ہیں، کہنے والوں نے کہا کہ ماں باپ آسمان سے زمین تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ اساتذہ کرام یہ روحانی ماں باپ ہیں، وہ آپ کو زمین کی سطح سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچاتے۔ ان اساتذہ کرام کے احسانات کو یاد رکھنا۔ دوسری نصیحت حضرت فرماتے تھے، اب تم تیار ہو کر جا رہے ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر کے، تعلیم دے کر، سمجھا کر، ان کو بتا کر حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش بن چکا ہے، بڑا باغی بن چکا ہے، اور اس نے مجھے للکارا ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اس نے رب ہونے کا اعلان کیا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان اور اظہار کرتا ہے، جاؤ اسے سمجھاؤ۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کا ساتھ دے کر بھیجتے ہیں، دونوں پیغمبر جانے لگے۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ ہارون ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا باغی اور سرکش ہو چکا ہے، لیکن موسیٰ میری ایک بات یاد رکھنا، میری اس نصیحت کو یاد رکھنا، فقولا لہو قولا لینا، موسیٰ جا رہے ہو فرعون کے پاس، یاد رکھنا نرمی سے اسے سمجھانا، شدت اختیار نہ کرنا، سختی استعمال نہ کرنا۔ سختی، شدت تحریکوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ شدت اور سختی جماعتوں کو آپس میں منتشر کر دیتی ہے۔ سختی اور شدت دلوں کے اندر نفرت پیدا کر دیتی ہے، شہروں کو نہیں ملت کو، امت کو اجاڑ دیتی ہے۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ سمجھ جائے، شاید کہ وہ سنبھل جائے، شاید کہ وہ اصلاح کر لے، شاید کہ وہ سدھر جائے، شاید اس کے دل میں بات اتر جائے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کو فرعون جیسے ظالم کے پاس بھیجتے ہوئے نرمی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے، شدت سے، سختی سے بچنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ عزیز طلبہ تم بھی جا رہے ہو، تم میں سے کوئی ممبر و محراب کو سنبھالے گا، تم میں سے کوئی مسند درس پر
بیٹھ کر بچوں کو پڑھائے گا، تم میں سے کوئی دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دے گا اور دین کے مختلف شعبوں میں دین کی خدمت میں لگے گا، خدمت کرے گا۔ حضرت فرماتے تھے دیکھو تمہاری حیثیت موسیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے، اور جس قوم کے پاس تم جا رہے ہو اور جو لوگ تمہارے سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں ان کی حیثیت فرعون سے زیادہ گئی گزری نہیں ہے۔ تمہارا مقام موسیٰ سے بڑھ کر نہیں، اور جو قوم تمہاری باتیں سنتی ہے وہ فرعون سے زیادہ گئی گزری نہیں۔ نرمی اختیار کرنا، حسن اخلاق سے دین کی خدمت کرنا، شدت سے بچنا، بدخلقی سے بچنا، ماں باپ کی دعائیں تو ہے ہی انشاءاللہ، اساتذہ کرام کی دعائیں لے کر میدان عمل میں قدم رکھنا، حق کا اظہار کرنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ موسیٰ نے بھی فوراً کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ جیسے نبی بھی دعائیں لے کر میدان عمل میں گئے ہیں، اور آج آپ کو بھی ان اکابر، ان مشفق، ان مہربان اساتذہ کرام کی دعاؤں کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھنا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ آپ کا حامی، آپ کا ناصر ہو، آپ سے قوم کا، ملت کا، امت کا اور دین اسلام کی تبلیغ کا، قرآن اور حدیث کی اشاعت کا کام آخری سانس تک لے، مبارک کرے۔ اللہ آپ کی اس سند کو، اس درستار فضیلت کو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ